السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں شب معراج کی نفل نمازوں کے تعلق سے، 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کے تعلق سے، شب معراج میں نہانے کے تعلق سے یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ شب معراج میں جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کے تعلق سے بھی بتاؤں گا، اور ساتھ ہی روزہ کے تعلق سے اور نہانے کے تعلق سے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آپ دبا دیجئے اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ آئیے آپ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستوں کہ شب معراج جو نہانے کے تعلق سے کہا جاتا ہے، یہ کوئی فرض واجب میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ کا بدن پاک صاف ستھرا ہے تو الحمدللہ، اور اگر پاک صاف ستھرا نہیں ہے تو ایسے بھی آپ کو پاک صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اور شب معراج اگر آپ غسل کر کے عبادت میں مشغول ہوتے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شب معراج میں جو آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ ایک انسان کے ذمے اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے اسے اپنی قضا نماز کو ادا کرنی ہے۔ قضاء عمری نماز پہلے پوری کریں، پھر اس کے بعد آپ نے نفل نماز کا اہتمام کریں۔ اب ایسا ہرگز نہ کریں کہ ایک طرف آپ یہ سوچ لیں کہ قضا نمازیں اتنی ہمارے ذمہ باقی ہیں، اس کو پڑھوں اس کو پڑھوں، اور اسی چکر میں آپ دونوں میں سے کسی کو نہ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نفل نماز کا اہتمام کر لیں، اور آپ اپنی زندگی کے ہر دن یہ معمول بنا لیں کہ آہستہ آہستہ جو قضا نمازیں ہمارے ذمہ باقی ہیں اسے ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے آپ قضا نماز کی ادائیگی بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ہی شب معراج کی نفل نماز کی ادائیگی بھی کر لیں، اور اپنے اعمال میں ثواب حاصل کروا لیں۔ تو آئیے دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں شب معراج کی نفل نماز آپ کو کس طرح پڑھنی ہے۔ نیت آپ کو نفل کی کرنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس انداز میں بھی کر سکتی ہیں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ النفل، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ المعراج متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ دو رکعت کر کے سب سے پہلے آپ نے 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 12 رکعت نماز دو رکعت کر کے آپ کو ادا کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ کو 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے کرنی ہے، اور مکمل اس طریقے سے آپ کو 12 رکعت ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے 12 رکعت نماز ادا کر لیا تو 12 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اسے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ درود ابراہیم زیادہ فضیلت میں ہے، اس کے علاوہ جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیم یاد ہے تو اسے ہی کوشش کریں کہ آپ پڑھ لیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے آپ کو 12 رکعت نفل نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اور آگے پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ آسان ہے، میں اسے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل نماز جو ہے آپ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 27 مرتبہ 27 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں، اور قعدہ میں التحیات کے بعد آپ 27 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس طریقے سے سلام پھیرنے کے بعد اس کا ہدیہ، یہ تحفہ جو ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔
اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو سورہ علم نشرح یاد ہے، سورہ قریش یعنی سورہ لیلاف یاد ہے، تو ایک طریقہ اور بھی آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرح، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ لیلاف پڑھیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس نماز کی فضیلتوں کے تعلق سے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، اس طریقے سے آپ کو نفل نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ آپ چاہے 12 پڑھیں، آپ چاہے 32 پڑھیں، آپ چاہے اس سے زیادہ پڑھیں، آپ چاہے اس سے کم پڑھیں، آپ جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اور یہ کوئی فرض واجب میں شامل نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں آپ پڑھیں گے تو ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اگر اس کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ انکار کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ نفل آپ جتنا چاہے پڑھیں، جتنا چاہے آپ ثواب اپنے اعمال میں لکھوائیں۔ تو اس لیے نفل نماز کی ادائیگی ضرور کریں، اور اپنے ذمے بچے ہوئے قضاء عمری نماز کی بھی ادائیگی کریں اور اسے پوری کرنے کی کوشش کر لیں۔ یاد رکھیں دوستو، اس تعلق سے اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آتی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں، بغیر کسی سوچ و فکر کے انشاءاللہ العزیز آپ کال کیجئے، آپ اپنا سوال رکھیے یا سوال لکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دے دیا جائے گا فرصت سے۔ یاد رکھیں دوستو کہ یہ چینل جو ہمارا ہے دعا تعویذ وظیفہ کے تعلق سے ہے، آپ چاہے تو آپ مجھ سے اپنا فال کھلوا سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے آپ فال کھلوا سکتے ہیں، تعویذ وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، مجھ سے آپ کام کروا سکتے ہیں، اپنے گھر وغیرہ میں جین جنات چڑیل بھوت کسی طرح کا کوئی سایہ اسے ختم کروا سکتے ہیں، آپ محبت کے لیے کسی سے جائز محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس تعلق سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے۔ تو آئیے آگے میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ ضرور آگے تک سن لیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو روزہ کی فضیلت کے تعلق سے کہ 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ آپ جو ہے رکھیں، کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 27 رجب المرجب کو جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، آپ رکھیں تو ثواب ملے گا، اور نہ رکھیں تو گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے اس سال 2021 میں جو روزہ آ رہا ہے 27 رجب کا، وہ جمعہ کا دن ہے۔ بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ نفل نماز جمعہ کے دن رکھے یا نہ رکھے، یا رکھے تو کیسے رکھے۔ تو یاد رکھیں دوستو کہ میں آپ کو اس مسئلہ کو بھی صاف کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس 27 کے روزے کو جو جمعہ کو آ گیا، تو اس روزہ کو آپ چاہے تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہے تو جمعرات بھی رکھ لیں اور جمعہ بھی رکھ لیں، جمعہ رکھ لیں اور سنیچر بھی رکھ لیں، 2 روزہ ملا لیں تو اچھی بات ہے، اور اگر صرف آپ ایک بھی رکھیں گے تب بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نفل روزہ کو آپ اپنی طرف سے خاص نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود ہی 27 تاریخ جمعہ کے دن ہی پڑ گیا، تو یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی کہ 27 آ ہی گئی اس تاریخ میں، اس دن میں، تو اب جو اگر آپ ایک ہی چاہے تو اس جمعہ میں ایک ہی رکھنا چاہے تب بھی آپ اکیلا ایک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر آپ اپنی طرف سے خاص کرتے ہیں کہ نفل روزہ جمعہ کو رکھیں گے تو یاد رکھیں کہ جمعہ کو رکھیں اور جمعرات رکھیں، یعنی جمعرات رکھ کر جمعہ ملا لیں یا جمعہ رکھ کر سنیچر ملا لیں۔ اب اس سال تو ایسا ہے کہ جمعہ ہی کو روزہ ہے، تو آپ چاہے تو ایک ہی رکھ سکتے تب بھی چلے گا، اور چاہے تو 2 رکھ لیں تب بھی بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ 27 رجب کے روزہ رکھنے کے تعلق سے فضیلت ہے، اور وہ فضیلت اس طریقے سے ہے کہ اگر 27 رجب المرجب کے روزہ کو اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت اس طرح آتی ہے، مکمل کہہ دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 27 کو یعنی کہ 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احیاء العلوم جلد اول، فتاوی رضویہ جلد 4، جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ فتاوی رضویہ نہیں اور احیاء العلوم نہیں، بلکہ دوسری کتاب سے اخذ کر کے جو میں نے یہاں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کافی اچھی لگی ہوں گی، تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ضرور آگے تک آپ پہنچانے کی کوشش کیجئے تاکہ دوسرے حضرات بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔